السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت صرف پڑھنے لکھنے، تفکیر، تدبیر اور علم و عقل سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے نیک نیتی کے ساتھ، ایک وسیع نظری کے ساتھ رب کو پہچاننے کی کوشش اور دعا اور سعی ہے، جس کی بنیاد پر خدا و بزرگ و برتر انسان کو توفیق نصیب کرتا ہے۔ تو یہ سارے معاملے توفیق کے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا سے بڑے بڑے عالم، فاضل، فقیہ، سائنسدان، عاقل، فہیم قسم کے لوگ گزرے ہیں، وہ بھی مسلمان ہو جاتے، ان کو بھی ہدایت مل جاتی، وہ بھی اللہ پاک کے قریب ہو جاتے، مگر یہ معاملات صرف یک طرفہ طریقے سے نہیں ہوتے، بلکہ ایک ہمہ جہت قسم کا معاملہ ہے، جس بنیاد کے اوپر خدا و تعالیٰ سے آپ کو یہ توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ توفیق بغیر پڑھے لکھے بھی صرف نیک نیتی کی وجہ سے بھی آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تاریخ کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصراً میں آج کل کے کچھ ایسے واقعات ہیں جن سے یہ چیز میرے دماغ میں آئی، تو میں نے سوچا میں آپ سے اس کو شیئر کر لوں۔ طلعت حسین صاحب پچھلے 30 سال سے پاکستان کی صحافت کے ایک سرخیل سمجھے جاتے ہیں، اور ہیں بھی، اختلاف اپنی جگہ، مگر ان کے تجزیے اور تحقیق کا میں مدعا ہوں۔ انہوں نے کل ایک ٹویٹ کی جو آپ کو اسکرین کے اوپر دکھائی دے رہی ہے۔ اس ٹویٹ میں ان کا جو عمران خان کے خلاف بغض ہے اور تعصب ہے، اور ان کی ذات کے اندر کی جو کچھ خامیاں اور یعنی اس میل کچیل ہے، وہ ان کی دانش مندی کے اوپر حاوی آ چکی ہے، جو اکثر اوقات حاوی آ جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے بغیر سوچے سمجھے، آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک واقعے کو عمران خان سے جوڑ دیا ہے۔ حتیٰ کہ انہیں معلوم ہے کہ عمران خان کے اوپر اسی قسم کے واقعات کی بنیاد پہ یا ان کو بنیاد بنا کر ریاست ایک حملہ کر چکی ہے، کیونکہ جب ان سے مردانہ وار مقابلہ نہیں ہو رہا، جب ان کی سیاست کا کوئی توڑ نہیں ہو رہا، جب ان کی جو سیاسی طور پہ فہم و یعنی اس فراست ہے یا جو ان کی مقبولیت ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا رہا، تو ہر طریقے سے 2 نمبر ہتھ کنڈے سامنے لا کر ان کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس کے لیے ایک باقاعدہ قتل کی کوشش ہو چکی ہے، جس میں وہ زخمی ہیں اور اب تک وہ اس چیز سے سفر کر رہے ہیں۔ یعنی جب ان کا سیدھے سے مقابلہ نہیں ہو سکتا تو زنان خانے سے اور حرام خانے سے وار ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر عمران خان سے اگر یہ ان کی کسی تحریک کے کسی دوسرے آدمی سے غلطی ہو بھی جائے تو طلعت حسین صاحب جیسے لوگوں کو اس پہ مصلحت پسندی سے کام لینا چاہیے، اور مدبرانہ طور پر اس کے اوپر خاموش رہنا چاہیے، اسے درگزر کرنا چاہیے۔ مگر دوسری طرف طلعت صاحب جیسے لوگ جو کہ بظاہر لکھے پڑھے لوگ یعنی آپ کو نظر آتے ہیں، وہ اس چیز کو پھیلا رہے ہیں۔ آپ حساب لگائیں کہ ہماری ریاست، ہمارا معاشرہ کس قدر پراگندہ ہو چکا ہے کہ ہم کسی عام آدمی کو یہ دوش نہیں دے رہے۔ ایک لکھے پڑھے آدمی جس کی ایک تاریخ ہے، جس نے کتابیں کھنگال ڈالی ہیں، جس نے چیزوں کو سمجھا ہے، جس نے چیزوں کے اوپر تحقیق کیا، اس کے بعد اس کی ذہنی پسماندگی کا یہ عالم ہے کہ وہ اس قسم کی ٹویٹ کرتا ہے ایک نیشنل لیڈر کے خلاف، جس کی بیس لوگوں میں موجود ہے، جو لوگوں میں مقبول ہے، جس کی نیک نیتی کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں۔ انہی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے، صافتی قبیلے سے یعنی تعلق رکھنے والے بہت سارے صافیوں میں سے ایک صافی صاحب جہاں پر کیا فرما رہے ہیں۔ کے انصاف کی ریلی سے خطاب میں ناظم سعید کی موجودگی میں، جن لوکل جو شخص وہاں پر تھے، ناظم سعید کی موجودگی میں کہا، میں آپ کے سامنے پیغمبر یا صحافی کے مقابل کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ شخص سوال ڈھیر کے لیے پیغمبر کے درجے سے کم نہیں۔ یہ عمران خان کے بارے میں نہیں کہہ رہے وہ مولانا، یہ ناظم سعید صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ خود سوچیں، یعنی طلعت صاحب نے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی سے سوچنے سمجھنے پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور اس قسم کی ایک ٹویٹ کر دی، اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا کس قدر بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ دوسری مثال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا حالیہ بیان ہے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو قاضی بھی کر دیا بچپن سے، اور فائز بھی کر دیا عہدے کے اوپر، اور عیسیٰ جیسا نام لگا کر ان کو ایک عزت اور مرتبت دینے کی کوشش کی۔ قاضی صاحب بدنصیب اور بدبخت ریاست پاکستان کے آنے والے قاضی القضات یا چیف جسٹس ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ ایک آنے والا چیف جسٹس جس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر ایک بہت بڑا خاندان ہو، تعلیمی اسناد ہو، تعلیم ہو، اس قدر انہوں نے اسٹڈی کی، ان کا مطالعہ ہو، علم ہو، انہوں نے ایک سوچ اور ایک سمجھ ہو، جس کے باعث وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہونے جا رہے ہیں، اس قسم کے شخص کی بھی ذرا آپ ذہنی پسماندگی اور اس کا معیار دیکھیے کہ جو نے لکھا، میں نے لکھا آئین، اسلام اور بنیادی حقوق۔ اب آپ کو بتاؤں گا کہ آئین پہلے کیوں آیا اور اسلام بعد میں کیوں آیا ہے۔ کیونکہ آئین جو ہے وہ ہر شہری کو تحفظ دیتا ہے، اس میں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، دوسرے مذاہب بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، تو آئین پہلے آئے گا اور اسلام اس لیے بعد میں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آئین اوپر ہے اور اسلام نیچے ہے۔ یعنی میں ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کر رہا، مگر ان کا جو علم ہے
اس کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ شاید ان کا یہ مطلب نہیں ہوگا، مگر بظاہر جو آپ کے سامنے ذرا آپ اس کو ذرا دیکھیے کہ یہ صاحب پہلے ہی اول تو متنازع ہو چکے ہیں، ان کے اوپر خود بھی کرپشن کے الزام یعنی لگ چکے ہیں، ان کے اوپر خود بھی بے نامی جائیدادوں کا الزام لگ چکا ہے، جس کے خلاف یہ کچھ ثبوت نہیں دے سکے ہیں، بلکہ بیوی بچوں کے پیچھے چھپے ہیں اور قانون کے اندر موجود جو سیاہ لوگ ہیں ان کا سہارا لے کر آج یہ یہاں پر کھڑے ہیں، اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا کے پارلیمنٹ میں کرپٹ لوگوں کے ساتھ جا کے یہ بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو مزید متنازع کیا، اس کے باوجود بھی ابھی بھی وہ چیف جسٹس بننے کے خواہش مند ہیں. اس کے بعد اب اس قسم کا بیان جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ دین کے اندر دوسری اقلیتوں کو وہ تحفظ موجود نہیں ہے، دوسرے جو مذاہب ہیں ان کو وہ تحفظ موجود نہیں ہے، ان کے لوگوں کو وہ تحفظ موجود نہیں ہے جو کہ پاکستان کے 2% کے آئین کے اندر موجود ہے. یعنی وہ مذہب جسے اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا تھا، کامل کر دیا تھا، جس کو آخری یعنی اس نبی کے اوپر یعنی بھیجا گیا، اس مذہب کے اندر دوسرے مذاہب کو وہ تحفظ حاصل نہیں ہے جو کہ ہمارے آئین کے اندر، یعنی وہ آئین جس کا آج یہ حال ہے کہ نہ پتہ چل رہا ہے کہ ریاست کا کیا کام ہے، یہ پتہ چل رہا ہے کہ مقننہ کا کیا کام ہے، نہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ عدلیہ کیا کرے گی، یعنی جس کا نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے، جو ابہام سے پر ہے، اس آئین کے اندر ان کو تحفظ حاصل ہے. یعنی آج آپ پاکستان کی حالت کو دیکھیے، پاکستان کا حال دیکھیے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس آئین کا جو سچویشن ہے آج، اس کے حساب سے دیکھیں کہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس آئین کے اندر اقلیتوں کو وہ تحفظ حاصل ہے جو کہ دین اسلام میں بھی حاصل نہیں. اب آپ اس سوچ کا کیا کیجیے. اگر اسی قسم کی باتیں عمران خان کرتا تو مولانا صاحب اس کے اوپر یہودیت کا فتویٰ لگا چکے ہوتے، اور طوائف قسم کی مذہبی اور سیاسی TLP جیسی اپنا یعنی تحریک ہے جس میں 10 روپے میں 2 درجن ملنے والے مولوی جا کے تحریک بنا دیتے ہیں اور اشاروں کے اوپر ناچتے ہیں، ریاست کے اشاروں کے اوپر ناچتے ہیں، جو ریاست کہتی ہے اس کے لیے کسی بھی قسم کے کبھی عمل سے بھی دریغ نہیں کرتے، اس قسم کے لوگ اب تک باہر نکل چکے ہوتے اور عمران خان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہوتے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا سیاست میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. پہلی دفعہ ان کا پالا کسی مرد کے بچے سے پڑا ہے تو اس کو دوسرے طریقے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان کا اب تک وہی انجام ہو چکا ہوتا ہے، ایک دفعہ تو اقدام قتل ہو چکا ہے، مگر اس کے بعد اس قسم کی اگر غلطی عمران خان سے ہو جاتی تو ابھی تک سلمان تاثیر والا انجام ہو چکا ہوتا، کسی تاریخ راہ میں عمران خان مارا جا چکا ہوتا، اس کے اوپر بہت سے حملے کیے جا چکے ہوتے، ہر طرف سے اس کے اوپر وار کیے جا چکے ہوتے، گناگوں قسم کی ٹویٹس آ چکی ہوتی، گناگوں قسم کے پروگرام ہو چکے ہوتے. یعنی آپ یہ حساب لگائیں کہ ہم کس قسم کی ریاست اور کس قسم کے یعنی اس معاشرے کے اندر زندہ ہیں، اور ایک پڑھے لکھے لوگ ان کے اوپر اس قسم کا الزام لگا رہے ہیں کہ جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی وہ بات جس کا ذکر تک نہ تھا فسانے میں، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری. اور دوسری طرف چیف جسٹس صاحب ہیں جو اس قسم کی، جو آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی اس ملک میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جہاں پر کوئی نظام اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو اگر یہی کام عمران خان نے کیا ہوتا تو لیاقت علی خان، بینظیر بھٹو جیسا کوئی نہ کوئی انجام ہو چکا ہوتا، اور پھر ہمیں یہ بھی نہ پتہ چلتا یہ کام کس نے کیا ہے، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے یہ کام کون کرتا ہے. اس وقت کوئی تحقیق اور تفتیش نہیں ہوتی جب آپ کو قاتل معلوم ہوتا ہے، اور ہمیں اس چیز کا کبھی کوئی سرا نہ ملتا کہ اصل میں ہوا کیا ہے. یعنی بقول شاعر، نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ، نہ آستین پہ کوئی داغ، تم قتل کرو وہ یا کرامات کرو. بہت شکریہ.